یہ جو دل ہے اس میں بڑے مرض ہیں، بڑے مراحل ہیں اس دل کے اندر، اور خطرناک سے خطرناک مرض ہیں جو دل کے اندر موجود ہے انسان کے۔ دھوکہ دیتے رہتے ہیں ہمیشہ، ایسے ایسے مرض ہیں کہ انسان ہر وقت دھوکے میں ہی رہتا ہے۔ انہیں مرضوں میں سے ایک مرض ہے بڑا خطرناک، اور جب تک وہ مرض دور نہیں ہوتا تو انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ یہ دیکھ لیں، اس مرض کو انسان دور کرے گا تو پھر سیدھا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ وہ عجیب و غریب قسم کا جو مرض ہے، مرض یہ ہے کہ دل سے انسان کے جواب طلبی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے دل سے ایک احساس، ایک سینس ختم ہو جاتا ہے۔ کون سا سینس ہے؟ جواب طلبی کا۔ تھوڑا سلیس کر دیں اس کو تاکہ سمجھ آئے آپ کو بات، کہ جس وقت انسان کے دل سے جواب طلبی کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو برف فارغ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی من مانی زندگی گزارتا ہے۔ جواب طلبی کیا؟ یہ کون سا احساس ہے؟ جواب تو سمجھتے ہیں، جواب طلبی یعنی طلب کرنا، کہ ہم سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ ہم نے کسی کو جواب ہی نہیں دینا۔ اس کو کہتے ہیں جواب طلبی، کہ میں نے کسی کو جواب ہی نہیں دینا، میں تو کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے ہی نہیں، پوچھ ہوگی نہیں میری، کوئی پڑھائی نہیں میرا باس ہی کوئی نہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، شاید اور اچھی طرح سمجھ آیا۔ تو جس قدر یہ احساس سے طلبی یہ ہمارے اندر بڑھتا چلا جائے گا، الحمدللہ اسی قدر اللہ کا وہ فرمانبردار بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح یہ گھٹتا چلا جاتا ہے، آدمی سے نافرمان ہوتا چلا جاتا ہے، اسٹیج پہ جاتا رہتا ہے، اور جو جس کے اندر سے بالکل ختم ہو جائے گا وہ بالکل ہی آدمی چٹ ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اس کو تو جو کر رہے ہیں، اب جب گناہ انسان سے سرزد ہوگا تو یقیناً یہ ہماری کیفیت اس وقت یہ ہوگی کہ ہمیں اس وقت جواب طلبی کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے اللہ ہم سے دیکھ لیا، اللہ ہم سے پوچھ لے گا۔ ذکر قلبی ہے ہمارا نقش بندی سے، اس کو تم معمولی چیز سمجھتے ہو؟ کہتا ہے میں فضل قریشی تمہیں بتاتا ہوں کہ جس وقت بندہ ذکر قلبی میں یعنی مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اس وقت ارواحوں کا بروز ہوتا ہے، یعنی جتنی بھی ارواحیں ہیں وہ اس قلب کے اوپر اپنا خوراک لینے کے لیے آتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی وہ جو دل اس کا ہے اس میں ذات سے آواز گیا خوراک بن جاتا ہے۔ نہ صرف فرشتے آتے ہیں بلکہ وہ روحیں طیبہ جو ہیں، جو کبھی کھانے کھاتی تھیں، روٹی کھاتی تھیں، یہ جتنی بھی روحیں بشائق کی، اولیاء اللہ کی، یہ پاک روح ہیں، تو وہاں تو روٹی نہیں نہ کھائیں گی، ان کی روح میں ذکر اللہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ صاحب کش لوگ تھے، تو جس وقت بیٹھتے ہیں اللہ کے ذکر میں تو بڑے ہوش سنبھل کے بیٹھا کریں کہ جو کوئی بھی انسان اپنے گھر کو، اپنے وجود کو، اپنے بچوں کو، اپنی جگہوں کو، اپنے محلات کو، جو کوئی بھی انسان گناہ سے پاک رکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہو؟ اس کے اندر یہ احساس ہوگا۔ جس میں یہ احساس نہیں ہوگا وہ گناہ سے پاک ہو ہی نہیں سکتا، جس میں یہ احساس ہوگا وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ فیصلہ ہو گیا، ڈن ہو گیا۔ اگر آپ اور میں گناہ سے بچنا چاہتے ہیں یا کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو ایک ہی چیز ہوگی، وہ کیا چیز؟ احساس جواب طلبی، کسی کو جواب دہی کا احساس کہ کوئی پوچھے گا مجھ سے، میرا کوئی باس ہوگا، وہ بلند جتنے درجے پہ اس کو بلند کرتے چلے جائیں گے آپ، اس کا ایک سطح نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جنتیں کتنی ہیں؟ 100 سے بھی زیادہ، اللہ کی رضا کتنی ہے اس کو پوچھیے نا۔ جس درجے پہ آپ کا احساس اور میرا احساس، انسان کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، یاد رکھیں جتنا جلدی بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا اسی قدر انسان کے درجات اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اب یہ سوچیں جب یہ چیز ہو گئی ہے، اللہ کرے ہمارے احساس بلند ہو تو تبھی کام بنے گا. اب کریں کیسے اس کو بلند، ہے نا؟ کس طرح سے احساس خود طلبی ہے جو ختم ہو چکا ہے، ختم ہو گیا تو ہم تو گئے کام سے. اب اس کو ہم بلند در بلند کرتے چلے جاتے ہیں. اس کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے، بڑا واضح بتایا ہے. آپ کو نہیں پتا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ جیسے جیسے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، دیکھیں آپ کہ جیسے جیسے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سب سے پہلے چیز جو اس میں پیدا ہوتی ہے، جو نور پیدا ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، سن لیں آپ، سب سے پہلے جو چیز اس کے جا کر دل پہ ٹچ کرتی ہے وہی احساس جواب طلبی پیدا ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کا ذکر دوستو، تماشا نہیں ہے. تو جس عمر نے آسمان سے کہہ دیا کہ اگر تم اپنے معاشرے کو زندہ کرنا چاہتے کوئی چیز نہیں کرے گی، اللہ کا ذکر کرو. یعنی یہ میسج دیا ہے ذکر اللہ کا، اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہارے احساس میں. اور جب وہ زمانہ آ جائے جب یہ ختم، خرافات اتنی بڑھ جائیں، دور ایسا آ جائے تو پھر تو کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا، بس ذکر کو نہ چھوڑنا، انشاءاللہ احساس بڑھتا چلا جائے گا. یار میں جواب کیسے دوں گا، میں اس کو اللہ کا جواب کیسے دوں گا، مجال ہے کوئی غلط بات ہمارے سے ہو جائے. اب آگے نا بات سمجھ بتائے آپ کو کہ جس پہ گناہ ہونے لگے، اب نفس و شیطان آنے لگے تو فوراً سمجھیں کہ ہمارے اندر کیا ہے، احساس کم ہو رہا ہے. تو پھر ہم کیا کریں، تسبیح پکڑیں. یہ نہیں کہ حضرت کیا 120 کر لو، 50 کر لو، 60 کر لو، نہیں، فوراً تسبیح پکڑ اللہ کا ذکر شروع ہو جاؤ. کہ اس احساس پیدا کیوں ہوا میرے اندر، یہ کام مجھے اللہ کا خوف کیوں نہیں آ رہا اس بات سے. آپ خود سوچیں کہ دیکھیں جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا الحمدللہ کسی پولیس کی ضرورت نہیں پڑے گی. گڈیری کے پاس کوئی پولیس تھا جس میں گڈیری نے کہا، شیفورڈ نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ فائن اللہ کا ہے، اس کو کس چیز کا خوف تھا؟ پولیس اس کے پیچھے تھی یا کوئی جاسوسی کر رہا تھا، کوئی سی آئی ڈی تھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. اس کو گناہوں سے کون بچا رہا تھا؟ اللہ بچا رہا تھا، اللہ بچا رہا تھا.